بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، مولا علی نے روایت کیا اس حدیث کو۔ قبیلہ کوئی قافلہ روانہ کیا، اس قافلے کے اوپر ایک انصاری کو مقرر کیا امیر کے طور پر۔ راستے میں اسے غصہ آ گیا اپنے سب آرڈینیٹس پہ، اس نے کہا کہ آگ کا الاؤ جلاؤ۔ جب وہ الاؤ جل گیا تو اس نے کہا میں تمہارا امیر ہوں، میری اطاعت رسول اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، اور میری نافرمانی ہے رسول اللہ کی نافرمانی، اور رسول اللہ کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے۔ میں تمہیں حکم دیتا ہوں اس آگ میں کود جاؤ۔ اگر وہ مقلد ہوتے تو کہتے جی امام کے قول کی دلیل معلوم ہونا ضروری نہیں ہے۔ اس کو جواب دیا باقی صحابہ نے کہ ہم آگ سے بچنے کے لیے تو رسول اللہ کے ساتھ وابستہ ہوئے تھے، تو آج ہمیں اسی آگ میں دوبارہ پھینک رہے ہیں، ہم تیری بات نہیں مانیں گے۔ ہم کون سے حنفی ہیں کہ بغیر دلیل کے ہی ہم بات مان لیں گے؟ سرکار اگر انصاری صحابی کی تقلید نہیں ہو سکتی قرآن و سنت کے خلاف تو تیرے امام تشائی کوئی نہیں۔ واپسی پہ مقدمہ حضور کے سامنے پیش ہوا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تم اس میرے بنائے ہوئے امیر کی بات مان لیتے نا تو جہنم کی آگ میں سیدھے جا کے نکلتے۔ اگر اللہ کے نبی کا بنایا ہوا امیر غلط بات کرے، رسول اللہ اسے آن نہ کریں، تمہارے بنائے ہوئے اماموں کو نبی علیہ السلام کہاں سے آن کریں گے؟ شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ البالغہ میں تقلید کو اس امت کی تباہی کی سب سے بڑی وجہ بتایا، لیکن حنفیوں کو سلیکٹو اسٹڈی کروائی جاتی ہے۔ انہوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ اماموں کی تقلید نے امت میں گمراہی کا دروازہ کھولا ہے، اندھی تقلید نے۔ انہوں نے یہاں تک حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے کہ اماموں نے تو خود فرمایا تھا کہ اگر ہمارے قول کی دلیل معلوم نہ ہو تو آپ نے اس پہ عمل نہیں کرنا۔ امام حنیفہ کا قول، شافعی کا، مالک کا، ام بن حنبل کا، امام مالک کا وہ قول نقل کیا ہے کہ رسول اللہ کے علاوہ کوئی ایسا شخص نہیں کہ جس کی ہر بات مقبول ہو اور کوئی بات مردود نہ ہو۔